آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شمیم عرفان۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ آسام کے مجاہدین آزادی نے اپنی جان قربان کی تھی اور اب ملک کے بہادر جانبازوں کو ان سے تحریک مل رہی ہے۔ جناب نریندر مودی نے آسام مالا پروجیکٹ کا آغاز کیا، جس سے ریاست میں سڑکوں کے بنیادی ڈھانچے اور معاشی ترقی کو تقویت ملے گی۔ وزیر اعظم مغربی بنگال میں ہلدیا کے مقام پر تیل، گیس اور سڑکوں سے متعلق بنیادی ڈھانچے کے اہم پروجیکٹ قوم کے نام وقف کرنے والے ہیں۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے کہا ہے کہ ملک کو اپنے ڈاکٹروں اور طبی عملے پر فخر ہے، جنہوں نے اپنی جان جوخم میں ڈال کر کووڈ-19 چیلنج کا سامنا کیا۔ ملک میں اب تک 57 لاکھ سے زیادہ صحت کارکنوں کو کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ اتراکھنڈ کے چمولی ضلع میں برف کے تودے گرنے کے بعد اچانک سیلاب آنے کی اطلاع ملی ہے۔ امدادی کارروائی کے لیے بھارت تبت سرحدی پولیس کو متعین کیا گیا ہے۔ اور کرکٹ میں چنئی میں بھارت کے ساتھ پہلے ٹیسٹ میچ کے آج تیسرے دن انگلینڈ کی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 578 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ آسام کے مجاہدین آزادی نے اس خطے میں بھارتی پرچم کے احترام اور اس کی آزادی کے لیے 1942 میں اپنی جان قربان کر دی تھی، اور آج بھارت کے بہادر جانبازوں کو ان مجاہدین آزادی اور ان کی قربانیوں سے تحریک مل رہی ہے۔ جناب نریندر مودی آسام میں سونت پور ضلع کے دھیکیا جولی میں آسام مالا پروگرام کا آغاز کرنے کے بعد اظہار خیال کر رہے تھے۔ اس کا مقصد ریاست میں سڑکوں کے بنیادی ڈھانچے کو فروغ دینا اور معاشی ترقی میں سہولت پیدا کرنا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ آسام کے لوگوں کا پیار بہت گہرا ہے اور بار بار آسام کا دورہ کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ وزیر اعظم نے بسوناتھ اور چرائے دیو کے مقام پر 2 میڈیکل کالجوں اور اسپتالوں کا سنگ بنیاد رکھا، جن پر 1100 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ اس کا مقصد آسام کے صحت سے متعلق بنیادی ڈھانچے کو بڑھاوا دینا ہے۔ ان میں سے ہر اسپتال میں 500 بستروں کی گنجائش ہوگی اور MBBS کی 100 سیٹیں ہوں گی۔ مغربی بنگال کے میدنی پور ضلع میں پوربا کے ہلدیا میں وزیر اعظم تیل، گیس اور روڈ سیکٹر میں بنیادی ڈھانچے کے اہم پروجیکٹوں کو قوم کے نام وقف کرنے والے ہیں اور سنگ بنیاد بھی رکھیں گے۔ پچھلے 3 ہفتے میں جناب مودی کا مغربی بنگال کا یہ دوسرا دورہ ہے۔ وہ ہلدیا میں 4700 کروڑ روپے مالیت کے پروجیکٹ قوم کے نام وقف کریں گے۔ جناب مودی انڈین آئل کارپوریشن لمیٹڈ کے ہلدیا میں واقع تیل صاف کرنے کے کارخانے میں دوسری کیٹالیٹک ڈی ویکسنگ اکائی کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ وزیر اعظم 3 اور پروجیکٹوں کا آغاز بھی کریں گے۔ اتراکھنڈ میں چمولی ضلع کے تپوون علاقے میں رینی گاؤں میں ایک بجلی پروجیکٹ کے نزدیک برف کے تودے گرنے کے بعد دھولی گنگا دریا میں اچانک پانی چڑھنے سے چمولی ضلع میں شدید سیلاب آنے کی اطلاع ملی ہے۔ برف کے تودے گرنے سے ایک آبی ذخیرے میں شگاف پڑ جانے کے سبب وہاں پانی بھر گیا اور دریا کے کنارے واقع مکان تہس نہس ہو گئے۔ امدادی کارروائی کے لیے بھارت تبت سرحدی پولیس کے اہلکاروں کو وہاں بھیجا گیا ہے۔ چمولی کے ضلع مجسٹریٹ نے متعلقہ اہلکاروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ دھولی گنگا دریا کے کنارے پر واقع گاؤں میں رہنے والے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کریں۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے کہا ہے کہ ملک کو اپنے ڈاکٹروں اور طبی عملے پر فخر ہے، جنہوں نے اپنی جان جوخم میں ڈال کر کووڈ-19 عالمی وبا کے دوران پیدا چیلنج کا سامنا کیا۔
صدر جمہوریہ آج کرناٹک کے بنگلورو میں راجیو گاندھی یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے تقسیم اسناد کی سالانہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ جناب کووند نے کہا کہ دنیا بھر میں کووڈ-19 سے بے تحاشا پریشانیاں اور مشکلات پیدا ہوئی ہیں۔ صدر جمہوریہ نے اس بیماری کے تناظر میں خاطر خواہ اقدامات کرنے پر یونیورسٹی کی ستائش کی۔ جناب کووند نے کہا کہ اس وبا نے دنیا کو یہ سکھا دیا ہے کہ کوئی بھی اس وقت تک محفوظ نہیں رہ سکتا جب تک کہ دوسروں کو خطرہ لاحق ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے ہمیں عالمی بھائی چارے کا درس ملتا ہے۔ جناب کووند نے کہا کہ ملک میں حفظان صحت سے متعلق سہولیات اور نظام میں سبھی مرحلوں پر ایک بڑی تبدیلی آ رہی ہے، جس میں بیماری کی روک تھام، تشخیص اور علاج معالجہ شامل ہیں۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ملک میں اب تک 57,75,000 سے زیادہ صحت کارکنوں کو کووڈ-19 سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں 3,58,473 افراد کو ٹیکے لگائے گئے۔ ادھر کووڈ-19 مریضوں کے صحت یاب ہونے کی شرح مزید بہتر ہو کر 97.19% تک پہنچ گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 12,805 مریض شفا یاب ہوئے ہیں۔ وزارت نے بتایا ہے کہ اس بیماری سے 1,05,00,000 سے زیادہ مریض روبہ صحت ہو چکے ہیں۔ ملک میں سردست 1,48,766 مریض زیر علاج ہیں، جو مجموعی طور پر متاثرہ افراد کا محض 1.37% ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں کووڈ کے 12,059 نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ اس طرح اب تک مجموعی طور پر 1,08,00,000 سے زیادہ افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 78 اموات کی اطلاع ملی ہے۔ اس طرح ملک میں 1,54,000 سے زیادہ افراد کی موت ہو چکی ہے۔ امریکہ میں اگلے مالی سال کے لیے H-1B ویزا درخواست کے لیے اندراج کا عمل 9 مارچ کو شروع ہوگا اور کمپیوٹر نظام پر مبنی قرعہ اندازی کے ذریعے کامیاب درخواست گزاروں کو 31 مارچ تک مطلع کر دیا جائے گا۔ امریکہ کی شہریت اور امیگریشن خدمات کے شعبے کی طرف سے اس نوٹیفیکیشن کے ایک دن پہلے ہی بائیڈن انتظامیہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ غیر ملکی پیشہ ور افراد کو کام کرنے کا ویزا جاری کرنے کے لیے روایتی لاٹری نظام جاری رکھے گی۔ چنئی میں انگلینڈ کے ساتھ پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے آج تیسرے دن بھارت نے اپنے پہلے اننگز میں اب سے کچھ دیر پہلے تک 4 وکٹ پر 130 رن بنا لیے تھے۔ اس سے پہلے انگلینڈ نے اپنی پہلے اننگز میں کل کے اسکور 8 وکٹ پر 555 رن سے آگے کھیلنا شروع کیا اور اس کی پوری ٹیم 578 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ انگلینڈ کے کپتان جو روٹ نے کل ڈبل سینچری بنائی تھی اور اس طرح وہ ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں اپنے 100ویں ٹیسٹ میچ میں یہ کارنامہ انجام دینے والے پہلے بلے باز بن گئے۔ بین اسٹوکس نے 82 رن اسکور کی، جبکہ اولی پوپ نے 34 اور جوس بٹلر نے 30 رن بنائے۔ آخر میں کچھ اہم خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ آسام کے مجاہدین آزادی نے اپنی جان قربان کر دی تھی اور آج ملک کے بہادر جانبازوں کو ان سے تحریک مل رہی ہے۔ جناب نریندر مودی نے آسام مالا پروجیکٹ کا آغاز کیا، جس سے ریاست میں سڑکوں کے بنیادی ڈھانچے اور معاشی ترقی کو تقویت ملے گی۔ وزیر اعظم مغربی بنگال میں ہلدیا کے مقام پر تیل، گیس اور سڑکوں سے متعلق بنیادی ڈھانچے کے اہم پروجیکٹ قوم کے نام وقف کرنے والے ہیں۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے کہا ہے کہ ملک کو اپنے ڈاکٹروں اور طبی عملے پر فخر ہے، جنہوں نے اپنی جان جوخم میں ڈال کر کووڈ-19 چیلنج کا سامنا کیا۔ ملک میں اب تک 57 لاکھ سے زیادہ صحت کارکنوں کو کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔